مولانا آج میں فلاں ریسٹورنٹ پر گیا تو میں نے دیکھا کہ وہاں پر آج ریبٹ کی ڈش بھی موجود تھی۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم واہلک عدوهم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین کرام، آج ایک ایسا موضوع لے کر آیا ہوں جو کہ مبتلا بے ہے۔ لوگ اکثر اس کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ مولانا آیا یہ چیز جائز ہے یا نہیں ہے، کیونکہ مولانا جب آج میں مارکیٹ کے اندر گیا تو میں نے دیکھا کہ خرگوش کا گوشت جو ہے وہ فروخت ہو رہا ہے، لوگ خرید رہے ہیں۔ آیا مولانا ہم بھی کھا سکتے ہیں؟ آیا مولانا خرگوش کا گوشت جو ہے وہ حلال ہے؟ فلاں ریسٹورنٹ پر گیا تو میں نے دیکھا کہ وہاں پر آج ریبٹ کی ڈش بھی موجود تھی، تو کیا آیا یہ خرگوش حلال ہے؟ تو چلیے آج میں آپ کے سامنے تفصیلی جواب پیش کرتا ہوں۔ ناظرین کرام، شیعہ علی بن ابی طالب علیہ السلام یعنی کہ وہ لوگ جو کہ اہل بیت کے پیروکار ہیں، ان کے نزدیک تمام فقہا کا اس بات پر اجماع ہے کہ خرگوش کا گوشت جو ہے وہ حرام ہے، نہیں کھا سکتے۔ جس طریقے سے بلی کا گوشت حرام ہے، جس طریقے سے اور باقی دوسرے جانوروں کا گوشت حرام ہے، اسی طریقے سے خرگوش کا گوشت بھی حرام ہے۔ اور جہاں تک بات رہی اہل سنت کی، ان کے ہاں خرگوش کا گوشت کھانا حلال ہے بغیر کسی اشکال و اختلاف کے، وہ اس کا گوشت کھاتے ہیں۔ یہ جو تھا ایک مختصر جواب تھا۔ اگر آپ تفصیلی جواب چاہتے ہیں اور اس کی حرمت کا، اس کے حرام ہونے کا سبب، وجہ جاننا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو آخر تک دیکھیں۔ صاحب وسائل الشیعہ حور العاملی اپنی کتاب کے اندر روایات نقل کرتے ہیں۔ کیا روایت ہے؟ جلد 17 ہے اور کتاب اطعمہ و شربہ یعنی کھانے پینے کی چیزیں ہیں۔ کتاب التحریم اللحوم المسوخ والبیضہ یعنی کہ مسخ شدہ جانور کے گوشت کے بارے میں اور اس کے انڈوں کے بارے میں کیا حکم ہے۔ وہ اس باب میں 6 روایت ذکر کرتے ہیں، ان میں سے کچھ روایت آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اس باب کی 7ویں روایت ہے، 11ویں روایت ہے، 13ویں روایت ہے، 14ویں روایت ہے اور 20ویں روایت ہے، اور اسی بارے میں 21ویں روایت بھی ہے۔ ان 6-7 روایتوں میں سے میں آپ کے سامنے 2 روایت ذکر کرتا ہوں۔ اس باب کی 13ویں روایت جو ہے 7ویں جلد ہے اور پیج نمبر 497 ہے۔ وعن علی بن احمد الاسواری عن مکی بن احمد بن سعدوی البردعی عن زکری عن یحیی العطار الى عن جعفر بن محمد الصادق صلوات اللہ علیہم اجمعین عن آبائه علی بن امیر المؤمنین ابن ابی طالب علیہم السلام قال سألت عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عن المسوخ قال هم 13۔ روایت وارد ہوئی ہے چھٹے امام جعفر صادق تک، جو ہے تمام سلسلہ روایت موجود ہے۔ چھٹے امام اپنے آبا و اجداد علی بن ابی طالب علیہ السلام سے، علی بن ابی طالب رسول خدا سے نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے ایک دن رسول خدا سے سوال کیا، یا رسول اللہ بتائیے مسخ شدہ جانور کون کون سے ہیں؟ تو رسول خدا کہتے ہیں کہ اے علی، مسخ شدہ جانور 13 ہیں، یعنی کہ مسخ شدہ جانوروں کی تعداد 13 ہے۔ ان جانوروں میں سے پہلا جانور ہے فیل یعنی کہ ہاتھی مسخ شدہ جانور ہے۔ دوسرا ہے دب یعنی کہ ریچھ، بیئر جس کو کہتے ہیں۔ تیسرا ہے خنزیر جس کو پگ کہتے ہیں، سور۔ چوتھا ہے قرد یعنی کہ بندر، یہ بھی مسخ شدہ جانور ہے۔ 5واں ہے جریس یعنی کہ مونچھوں والی مچھلی جس کو کہتے ہیں ہم۔ 6ٹھی چیز جو کہ مسوخ میں سے ہے وہ ہے وطوات یعنی کہ چمگاڈر جس کو کہتے ہیں ہم۔ 7ویں چیز جو کہ مسوخ میں سے ہے وہ وطوات یعنی کہ وہ ایک پاپلیٹ جیسی جو مچھلی ہوتی ہے۔ 7ویں چیز جو کہ مسوخات میں سے وہ ہے دعموس یعنی کہ ایک مچھلی ہے قسم کی، اور 8ویں چیز جو کہ مسوخات میں سے وہ ہے عقرب یعنی کہ اسکارپین، بچھو جس کو کہتے ہیں۔ 9ویں چیز جو کہ مسوخات میں سے وہ ہے عنکبوت یعنی کہ اسپائڈر، مکڑی جس کو کہتے ہیں، اور 10ویں چیز مسوخات میں سے جو کہ ہمارا موضوع ہے وہ ہے ارنب یعنی کہ ریبٹ، خرگوش، یہ بھی مسوخات میں سے ہے۔ وہ الی آخر ہے۔ رسول خدا کی روایت کی روشنی میں یہ تمام کے تمام جو جانور تھے آپ کے سامنے جو میں نے ذکر کیے، یہ مسوخات میں سے ہیں یعنی کہ مسخ شدہ ہے۔ پہلے ہی کچھ اور تھے، پھر پروردگار کی جانب سے کیا ہے، عذاب کی صورت میں ان کو مسخ کر دیا گیا۔ چلیے دوسری روایت اسی کتاب کے اندر وسائل الشیعہ کے اندر ہی ہے، یعنی کہ حر عاملی اپنی کتاب کے اندر ایک اور روایت نقل کرتے ہیں، یعنی کہ اسی باب میں سے جو 11ویں روایت ہے وہ آپ کے سامنے نقل کرتا ہوں، یعنی کہ اس وسائل کے اندر بھی موجود ہے، عیون امام رضا کے اندر بھی موجود ہے جو کہ شیخ صدوق کی کتاب ہے، اور علل الشرائع جو کہ شیخ صدوق کی ہے۔ تمام اسانید کے ساتھ ان کتابوں کے اندر کیا آپ کو یہ روایت مل جائے گی۔ روایت کیا ہے؟ عن محمد بن سنان عن الرضا علیہ السلام فيما كتب عليه من جواب مسائله الى قال حرم اللہ ارنب، یعنی کہ روایت کا سلسلہ جو امام رضا تک گیا ہے، امام رضا سے جب پوچھا گیا تو مولا کہتے ہیں کہ پروردگار نے خرگوش کو حرام قرار دیا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ لانها المنزلة السنور ولها مخالب كمخالب السنور، یعنی کہ امام رضا کہہ رہے ہیں کہ یہ خرگوش جو ہے وہ بلی کی طرح ہے، جس طریقے سے بلی کے لیے مخالب ہیں یعنی کہ جس طریقے سے بلی کے پنجے ہوتے ہیں ناخن والے، اسی طریقے سے اس خرگوش کے بھی پنجے ہیں۔ وسباع الوحش فجرت مجراها، یعنی جس طریقے
طریقے سے بلی کے پنجے ہوتے ہیں اور جس طریقے سے دوسرے وحشی جانوروں کے پنجے ہوتے ہیں، جیسے کہ شیر کے پنجے ہو گئے، لیوپرڈ کے پنجے ہو گئے، ٹائیگر کے پنجے ہو گئے، بلی کے پنجے ہو گئے، بالکل اسی طریقے سے جو ہے اس خرگوش کے بھی پنجے ہیں. تو لہٰذا اس خرگوش کے اوپر بھی وہی حکم جاری ہوگا جو باقی اس جیسے دوسرے جانوروں کے اوپر جاری ہوتا ہے. جیسے کہ بلی حرام ہے، جیسے کہ لیوپرڈ، شیر وغیرہ حرام ہے، اسی طریقے سے کیا خرگوش بھی حرام ہے. اس کی حرمت کی ایک وجہ تو یہ ہو گئی کہ اس کے پنجے جو ہیں باقی وحشی جانور یعنی کہ بلی وغیرہ کی طرح ہوتے ہیں. دوسری علت امام رضا کیا کہہ رہے ہیں؟ فجرت مجراها فی قدرها فی نفسها، یعنی کہ کچھ جانور ایسے تو جو فضلہ کرتے ہیں اور فضلہ کرنے کے بعد اپنا ہی فضلہ خود کھا لیتے ہیں. خرگوش بھی انہیں جانوروں میں سے ہے کہ جو اپنا کیا ہوا فضلہ بعض اوقات خود کھا لیتا ہے. دوسری علت جو امام رضا یہ فرما رہے ہیں. تیسری وجہ امام رضا فرما رہے ہیں وما یکون منها من الدم کما یکون من النساء، کہ جس طریقے سے عورتوں کو پیریڈز آتے ہیں، جس طریقے سے عورتوں کو ماہواری خون آتا ہے، اسی طریقے سے اس خرگوش کو بھی خون آتا ہے. لأنها من المسخ، کیونکہ یہ مسخ شدہ جانوروں میں سے ہے، تو لہٰذا خرگوش کا گوشت حرام ہے. وجہ تین ہے. پہلی وجہ یہ کہ اس کے لیے مخالب ہیں، مخالب السنور، یعنی کہ اس کے پنجے جو ہیں وہ بلی کے پنجوں کی طرح ہوتے ہیں اور باقی دوسرے وحشی جانوروں کے پنجوں کی طرح ہوتے ہیں. تو لہٰذا جو حکم ان جانوروں کا ہوگا وہی حکم اس کے اوپر بھی جاری ہوگا. اور باقی دوسری علت یہ کہ یہ اپنا فضلہ خود کھاتا ہے. تیسری علت یہ کہ اس کو پیریڈز آتے ہیں، یعنی کہ اس کو ماہواری، اس کو حیض آتا ہے، کیونکہ یہ مسوخات میں سے ہے. اب اس کے بعد دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مولانا ہم اس کو پال سکتے ہیں؟ تو ہاں ٹھیک ہے، کوئی اشکال نہیں ہے، پال سکتے ہیں، لیکن وہی والی بات ہے کہ بہتر ہے کہ نہ پالا جائے، کیونکہ بعض ارباب منبر سے میں نے کچھ روایت سنی تو بہتر یہ کہ اس کو نہ پالا جائے. اور دوسرا یہ کہ اس کو بیچا جا سکتا ہے، بالکل ہاں اس کو بیچا جا سکتا ہے، جو لوگ اس کو حلال سمجھتے ہیں ان کو بیچنے میں کوئی اشکال نہیں ہے، بیچ سکتے ہیں. اب ایک مسئلہ فقہی یہ بھی ہے کہ جس طریقے سے نمازی کے لباس پر اگر بلی کے بال ہوں 2 3 یا اس سے زیادہ تو نمازی کی نماز نہیں ہوتی، بالکل اسی طریقے سے اگر خرگوش کے بال بھی نمازی کے لباس کے اوپر ہوں 2 3 یا اس سے زیادہ تو نمازی کی نماز نہیں ہوگی. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ روایت موجود ہے. اچھا، روایت فقط بلی کے بارے میں نہیں ہے، روایت فقط خرگوش کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ پورا ایک فارمولہ دیا گیا ہے روایت کے اندر. روایت یہ کہ وہ جانور کے جن کا گوشت حرام ہو ان کے کوئی بھی اجزاء اگر نمازی کے بدن یا نمازی کے لباس پر موجود ہوں گے تو نماز نہیں ہوگی. تو بلی کا گوشت بھی نہیں کھایا جاتا، خرگوش کا گوشت بھی نہیں کھایا جاتا، تو لہٰذا اگر ان کے بال، ان کا تھوک، ان کا دودھ وغیرہ اگر نمازی کے لباس کے اوپر ہوگا تو نماز نہیں ہوگی. تو لہٰذا یہ حکم بلی کے لیے بھی ہے، خرگوش کے لیے بھی ہے، ریچھ کے لیے بھی ہے، شیر کے لیے بھی ہے، ہاتھی کے لیے بھی ہے. لہٰذا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مثال کے طور پہ بلی بھی نجس ہے اور خرگوش بھی نجس ہے، نہیں، یہ دونوں ہیں پاک. اگر ان کے اوپر گیلا ہاتھ لگا دیا جائے یا ان کو نہلا دیا جائے بلی کو تو ہاتھ نجس نہیں ہوں گے، بلی کے بدن سے گھر نجس نہیں ہوگا. که ندارم کسی رو به غیرت آرزو